الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اسلامک ہب آفیشیل سے کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر انسان کی زندگی یہ ایک شرمندگی ہے، زندگی بے بندگی، شرمندگی، کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ آدمی دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے، نہ آخرت میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کا سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا بہت ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ جل شانہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتی۔ تو جب تک ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے نہیں، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جتنے بھی وظائف اپلوڈ کی جاتے ہیں، جتنے بھی وظائف کے اندر اعمال بتائے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان وظائف کو کر کے اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق بنا لیں۔ ہمارا اللہ سے جب تعلق بنے گا، اللہ ہمارے مسائل کو ویسے ہی حل فرما دے گا۔ تو دنیا میں انسان جب تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اللہ اس کو پریشان کرتے ہیں۔ مومن پر، مسلمان پر دنیا میں اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ ہو نہ ہو، ایک پکڑ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کو سکون نہیں آتا، کبھی شوہر کی طرف سے پریشان ہوگا، کبھی بیوی کی طرف سے پریشان ہوگا، میاں بیوی بچوں کی طرف سے پریشان ہوں گے، ماں باپ اپنے بیٹے کی طرف سے پریشان ہوں گے، بیٹا اپنے ماں باپ پر غصہ کر رہا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی حال کے اندر خوش نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اللہ جل شانہ کو راضی نہ کر لے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنا لے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ویڈیوز کے اندر پہلے 5 منٹ میں شرائط رکھی تھی، جن شرائط پر عمل کرنے سے انسان کو اللہ جل شانہ کی محبت، قرب حاصل ہوتا تھا، اور پھر اس کو عملیات کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو ایک بات یہ جان لیجئے کہ جب تک آپ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تب تک آپ کو کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ انسان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے گناہگار بندوں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک گناہگار سے گناہگار آدمی بھی ایک دفعہ صرف کہہ دیا اللہ جل شانہ 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بول تو کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب ناظرین و سامعین، اللہ کی اس بے پناہ محبت کے باوجود ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ جل شانہ کی نافرمانی اور اللہ جل شانہ کے احکامات کو ہم توڑتے رہیں۔ اللہ نے ایک نبی جس سے اللہ نے محبت کی اور اس کے محبوب طریقوں کو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر جو فرض فرمایا ہے، سنتوں پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری یہ بات یاد رکھیے، جب تک آپ اللہ جل شانہ کے سارے حکموں کی پابندی نہیں کرتے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا شروع نہیں کر دیتے، آپ کو اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان وظائف کا فائدہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے سے ہی ہوگا۔ اب اللہ سے تعلق ہے تو پھر اللہ سے مانگنا آسان ہے کہ جب اللہ سے تعلق ہو، کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے،
اللہ سے تعلق ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جب یہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کو آتے ہیں، اور جب یہ کام کاج میں لگتا ہے تو اللہ جل شانہ کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جب وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں جانی پہچانی آواز ہے، کسی واقف بندے کی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یا اللہ یہ فلاں بندہ ہے، آپ اس کے مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ لیکن اگر ایک گناہگار بندہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، کوئی نامعلوم سی آواز ہے، پھر اللہ سے وہ سفارش بھی نہیں کرتے۔ تو پھر یہ جو وظائف ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، اللہ جل شانہ سے فرشتے ہماری سفارش کریں، تو پھر اس کی قبولیت میں کون سا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ تو ناظرین و سامعین، یہ میری بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ان اعمال کو کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اس کے بعد وظائف کریں گے، تو پھر آپ کو ان کا فائدہ نظر آئے گا، واقعی میں نے یہ عمل کیا ہے اور میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ تو میں آج کے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آخری گزارش یہ کروں گا کہ اپنی زندگی کو بدلیے، اللہ جل شانہ کے حکموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو بنائیے۔ یہ نیت، یہ ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہر عورت، ہر مرد یہ ارادہ کر لے، اپنے دل میں یہ پکا وعدہ کر لے کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو اللہ جل شانہ ہر حال میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اسے پریس ضرور فرما لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک بیل بٹن یا نوٹیفیکیشن بٹن شو ہوگا، آپ اسے بھی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو پیغام مل جائے، نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور عمل کی طرف بڑھتے ہیں آج، تو عمل ہے ساز کی زبان بندی کے لیے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ساری مشکلات اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ کو ساز ایسی مل گئی جو بات بات پر طنز کرتی ہے اور تنگ کرتی ہے، جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے اس نے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آپ پر مسلط کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، پھر اس کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے۔ عمل کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ جل شانہ کے اسماء مبارکہ کا یہ عمل ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا ہادی، یا اللہ یا ہادی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہدایت دینے والے اللہ جل شانہ ہے۔ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے 1000 مرتبہ آپ نے پہلے دن، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دوسرے دن اور تیسرے دن آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ 3 دن صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 3 دن کے اندر اللہ رزلٹ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اور 2 کام ہوں گے، یا آپ کی ساس آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گی، اللہ ہدایت دے دیں گے، ورنہ اللہ جل شانہ اس کو پریشان کریں گے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گی، اسے ہوش نہیں رہے گا کہ وہ آپ کو تنگ کر سکے۔ عمل کی ترتیب بتا دوں، عمل آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، باوضو بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی حال میں آپ کرنا چاہیں اس عمل کو، اس کی مکمل طور پہ آپ کو اجازت ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیجئے، دن میں 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میری ساس کے رویے میں فرق آیا ہے۔ لیکن جو پہلے باتیں چند عرض کی گئی ہیں، ان باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا بہت فائدہ ہوگا، اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا اللہ بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی سخت اور ظالم ساز سے انشاءاللہ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اور ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس سے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے، اور جیسے ہی آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا، اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، یا کسی بھی قسم کی بندش ہے، پڑھائی میں، کاروبار میں، اولاد میں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں
اسی موبائل نمبر پر ایمو اور واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔